بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے 6 بڑے بڑے دلائل قدرت کو بیان کیا ہے، اور ان دلائل قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب میں اتنا بڑا قدیر ہوں اور علیم اور حکیم ہوں تو مجھے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے کہ کسی نظام کو پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کا لوٹانا مشکل نہیں ہوتا۔ اول بنیاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، جب میں نے اول بنایا ہے تو میں دوبارہ تو آسانی سے بنا سکتا ہوں۔ اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ رات دن کے یہ نمونے میری قدرت کو بتاتے ہیں، میری شان قہاریت کو بتاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل قدرت من آیات ہی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، من تراب تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی ابتدا انسان کی مٹی سے ہوئی ہے، لہذا من تراب حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مٹی سے بنایا گیا، اور بعد میں پانی سے پیدا من ماء مہین، لہذا دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے، ایک ابتدا ہے اور ایک پھر بعد میں جو پیدا ہو رہے ہیں پانی سے پیدا ہو رہے ہیں، ماء مہین سے، تو لہذا کبھی اصل کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے من تراب، اور کبھی بعد کی حالت کی طرف۔ اور وہ بھی جو انسان جس پانی سے پیدا ہوتا ہے اس پانی کی پیدائش بھی مٹی سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کا جو نطفہ بنتا ہے اس نطفے میں زمین سے نکلنے والی خوراکیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ خوراکیں مٹی سے بنتی ہیں، تو وہ مٹی ہے اصل کے اعتبار سے۔ ثم اذا انتم بشر، پھر تم بشر بن کر، آدمی بن کر، تنتشرون، پھیلے ہوئے ہو پورے عالم میں، کہاں سے کہاں چلے گئے، کہاں دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر انسان نہیں ہے، وہاں بھی انسان ہے، جہاں انسان سمجھتے ہیں جہاں کیسے انسان رہتے ہوں گے وہاں بھی انسان ملیں گے آپ۔ بشرون، بشر اصل میں کہتے ہیں بشرا، یعنی چہرے پر بال نہیں ہوتے، یعنی یہ ہمارا چہرہ کھلا ہو، یہ ہر جانور کے بال ہوتے ہیں، لیکن انسان کا چہرہ ایسے کہ اس پر بال نہیں ہے، داڑھی تو ہے اس میں لیکن بال نہیں، کھلا ہوا چہرہ۔ تنتشرون، تو یہ پیدا کر کے مٹی سے اور پھر پوری پھیلانا اللہ کی قدرت ہے، ان کا وہاں خوراک کا انتظام ہے، تو جہاں ہے اس کے لیے وہاں انتظام ہے۔ ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اندر سے جوڑے پیدا کیے، جب اکیلا پیدا نہیں کیا، تمہارے جوڑے پیدا کیے انسیت کے لیے تم ہی میں سے، اس لیے کہ اگر غیر جنس ہوتی تو کس طرح انسان وقت گزارتا، اپنی جنس ہے لہذا اس وجہ سے ایک دوسرے سے دل بھی لگتا ہے اور ایک دوسرے سے مناسبت بھی ہے، ایک دوسرے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے،
लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, आराम हासिल करो। वजाल बैनुकुम मवद्दतम व रहमा, और रखा तुम्हारे दरमियान मवद्दतम व रहमा, मोहब्बत और रहमत, शान रहमत रखी, एक दूसरे पर तराहुम से काम लेते हैं मियाँ बीवी, दूसरे की ऐसी हालत को देखकर रहम करते हैं, उनकी गलती और खताओं को माफ करते हैं, मवद्दा मोहब्बत रखी। इसलिए अपनी बीवी से सुकून मिलना चाहिए और उससे मोहब्बत होनी चाहिए, शान रहमत, और बीवी के अंदर भी यही होना चाहिए, वो भी महल्ले सुकून बने, ना कि आग बने। बाहर से तका तका आया, अंदर ये डंडा उठा ले, तो फिर क्या होगा, उसका मसलब भी खत्म होते। लितस्कुनु इलैहा का दोनों को इसमें दावत है। मर्दों के लितस्कुनु इलैहा, बीवी से सुकून हासिल करो, राहत के सामान घर में मिलने चाहिए, और बीवी भी चाहिए कि महल्ले राहत बने, और दोनों में मोहब्बत हो। रहमत कहते हैं एक दूसरे की खताओं को माफ करे, दरगुजर करे। इन फी ज़ालिका लायात, इसमें निशानियां हैं कि कौम यतफक्कर, उस कौम के लिए जो फिक्र से काम लेते हैं, गौर और फिक्र से, तो ये देखकर कि ये कितनी अल्लाह की कुदरत है कि अजनबी है और अभी अक़द निकाह हुआ तो एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे। कुछ तो चलो पहले से भाग, लेकिन कितने अक्सर ही होता है कि अजनबियत होती है और फिर एकदम ऐसी मुनासबत और ऐसी मोहब्बत अल्लाह पैदा फरमा देती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत में से, ये इसको हमने कुदरत करार दिया इसको। वमीन आयात, और अल्लाह की कुदरत निशानी में से ये है खल्क़ुस समावाति वल अर्द, आसमानों का पैदा करना, जमीन का पैदा करना, व इख्तिलाफ अलवानिकुम, और तुम्हारी जबानों का मुख्तलिफ होना, रंगों का मुख्तलिफ होना, अलग अलग बोलियां, पूरे आलम में अजीब अजीब बोलियां बोली जा रही, अजीब जी रंगो नस्ल के लोग मौजूद है पूरे आलम में, और जमीन आसमान बनाया अल्लाह ने। इन फी ज़ालिका लायात आलिमीन, इसमें निशानियां हैं आलिमीन के लिए, दानिशमंदों के लिए, इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। ये सब कुदरत बतला रहे हैं कि देखो कितनी बड़ी हमारी कुदरत है। मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन्नहार, की निशानियों में से तुम्हारा रात दिन को सोना। इस मालूम के दिन को भी इंसान सो जाता है जैसे कैलुला करता है। वब्तिगाकुम मिन फज़ली, और तुम्हारा तलाश करना उसके फजल को, यानी रिज़्क़ को तलाश करना, रिज़्क़ के असबाब बनाए। रात को भी असबाब है, दिन को भी असबाब है, रात को भी होते हैं, रात को रिज़्क़ हो रहा है, दिन को तलाश कर रहे, कच्चा उसका तभी महल तो दिन है, लेकिन रात को भी सार सफर कर रहा है, जा रहा है रात को रिज़्क़ रोटी के लिए, या रात को पहरा देकर रोटी कमा रहा है, रात को खेती भी करते हैं, और बहुत से काम होते हैं, कारखाने चलते हैं। इन फी ज़ालिका लायात लिक़ौमिन यस्मऊन, इसमें निशानी उस कौम के लिए जो सुनती है, यानी जो दिल के कानों से अल्लाह रसूल की बात सुनते हैं, उसके लिए बड़ी निशानियां हैं कि अल्लाह ने कैसा निजाम बनाया, अजीब अजीब निजाम। तो थका हुआ है, थोड़ी देर सोएगा, ऐसे ताज़ा दम फ्रेश हो जाएगा, इंसान हैरान हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब इंसान मर गया, बस ऐसे थका हुआ है, दोबारा उठेगा तो ऐसा अजीब अल्लाह ताला का निजाम। हालांकि सिर्फ ज़ाहिरी वो बंद हो, अंदर का निजाम तो चलता रहता है। दिल एक लम्हे के लिए बंद हो जाए तो फिर तो बस काम खत्म, मैदा भी चल रहा है, जिगर भी अपना काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस आंखें थोड़ी सी बंद हुई और ऐसे सब कुछ अंदर बाहर की थकन सारी खत्म। ये उनकी कुदरत की निशानी है, सुभान अल्लाह। मिन आयाति युरीकुम बरक़ खौफ़ व तमा, की निशानियों में से कि तुम्हें दिखाता है बिजली, खौफ की वजह से और तमा की वजह से, यानी उसके कड़ाके, और बिजली को ऐसा लगता भी गिरती है, इंसान कहता बस अभी अभी हो जाए, कैसा खौफ डर। और तमान और तमा भी होती है कि बारिश होगी, देखो बिजली चमक रही। और फिर अजीब है कि अब निरा पानी है, जो बादल है निरा पानी है, उसमें से आग निकल रही है, आग, अल्लाह अकबर, ऐसी आग निकलती है, देख कर इंसान को खौफ आता है। मुतजाद चीज निकाल रहे, पानी में से आग निकल रही, खौफ तमाम उसमें से निकलती, वैसे थोड़ी निकलती है।
ایسے نکلتی تو ایسی بجلی کڑک رہی ہوتی، لیکن بادل کے بغیر تو نہیں کڑکتی، اور بادل پانی ہے، تو پانی میں سے بالکل متضاد چیز نکلتی، آگ، بالکل آگ نکلتی، جہاں گر جائے تو اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو کس میں سے آئی؟ اس پانی میں سے آئی، سبحان اللہ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ کر دیا زمین کو مرنے کے بعد، زمین مردہ ہو جاتی، جب بارش ہوتی ہے تو تازہ ہو جاتی، ایسے بالکل اس میں سے درخت نکل رہے ہیں، فصلیں نکل رہی ہیں۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ومن آیات ان تقوم السماء والارض بامری، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان زمین کھڑے اس کے حکم سے، آسمان بھی آئے غیر عمد ترونا، کوئی ستون نہیں ہے، اتنی بڑی چھت کا کھڑا ہے، اور زمین پانی پر ہے، پانی میں سے نکلی ہے نا، پانی میں سے زمین نکلی، یہ پانی پر کھڑی ہے۔ سبحان من رفع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض علی ماء جمد، ماء جمد پر کھڑی ہے، نیچے پانی ہے، سارا نیچے پانی ہے، اس کو جہاں کھود لو پانی نکلے گا، پانی پر زمین ہے، کھڑی ہے، کسے بھی امری، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کھڑی ہے۔ یہ 6 نشانیاں۔ ثم اذا دعاکم دعوتن، اور پھر اللہ جب تمہیں پکاریں گے من زمین سے، اللہ ایک آواز دیں گے، اذا انتم تخرجون، تو اس سے فوراً تم نکل کر باہر آ جاؤ۔ جب اتنی بڑی ہماری قدرت ہے تو تمہیں ہمیں زمین سے نکالنا اور دوبارہ کھڑا کرنا کوئی مشکل ہے ہمارے لیے؟ ایک آواز دینے کی ضرورت ہے، سب ذرات تمہارے اکٹھے ہو کر شکل اختیار کر لیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں جو آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ كُلٌّ لَهُ قانتون، سب اس کے تابع ہیں، قانت قنوت، تابع ہونا، قانت، قانتین، قنوت، قنوت بھی تابع داری، دعائیں قنوت ان میں تابع داری کے اقرار ہوتا ہے، اللہ ہم آپ کے ہیں اور آپ کی سب سے دعائیں قنوت کہتے ہیں، قانت، قانت کہتے تابع دار، فرما بردار۔ کل اللہ، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ والذی یبدأ الخلق، وہی ذات ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اہون علیہ، یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ یاد رکھو یا اہون، اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل تقابل کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، یہ زیادہ آسان مراد ہے کہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے پیدا کرنا کسی شے کا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی آسان ہے، دوسری دفعہ بھی آسان ہے، یاد رکھے۔ لہذا یہ احون مراد اس میں تفضیل نہیں ہے کہ پہلے کے مقابلے پر کہ پہلے زیادہ، پہلے وہ کم آسان تھا اور بعد میں زیادہ آسان ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے پہلے اور بعد میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایک فطری سی ایک چیز، ایک دلیل ہے کہ پہلے پیدا کرنا جو ہے وہ کسی شے کا پھر بھی مشکل ہوتا ہے، دوسرا تو بہت آسان ہوتا ہے، تو تم پہلے پر استبعاد نہیں کرتے کہ پہلے کیسے پیدا کیا، یہ کیسے پیدا کرے گا، اس پر تمہیں بحث ہو رہی ہے، ساری دنیا اس پر چکر میں دوبارہ کیسے ہوگا، ساری دنیا اس پر کر رہی، کیسے کرے گا، کیسے ہوگا؟ ہڈیوں لا کر چورا بنا کر رسول صاحب نے ایسے چورا کر دیتے تھے، کفار کہتے یہ کیسے ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان میں کیسے جان پڑے گی؟ اللہ فرماتے پہلی دفعہ جب بنایا تھا، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور ماں کے پیٹ میں بنایا، وہ اس کی تو پہلے کوئی مثال نہیں، اب جب تم بن گئے، تمہاری بلڈنگ بن گئی، اب اس کھڑی بلڈنگ کو دوبارہ کھڑا کرنا مشکل ہے۔ دعوت ایک آواز دیں گے، ہم سب ذرے اکٹھے ہو جائیں گے تمہارے، اور تم ایسے جیتے جی کھڑے ہو جاؤ گے۔ واہمن والی، یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کم آسان تھا بعد میں زیادہ آسان ہوا، یاد رکھو یہاں دونوں حیّن، دونوں آسان ہیں، پہلا بھی آسان دوسرا بھی آسان ہے۔
वलुल आला, अल्लाह के लिए ऊंची मिसाल है। फिस समावात, जमीन और आसमानों में अल्लाह के लिए ऊंची मिसाल है। फिस समावात वल अर्ज़, अल्लाह की ऊंची सिफात है, ऊंची शान है। अल्लाह की जो सिफात और शान बहुत ऊंची जमीन आसमान में। अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, वो जबरदस्त है और हिकमत वाले हैं। जो पूरी कायनात का निज़ाम है जो उनकी शान कुदरत से है, और वो हिकमत, बड़ी हिकमत के साथ हर निज़ाम हिकमत के साथ बना हुआ है। सुभान अल्लाह, इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो बहरहाल ये अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों को बताया है, ये बात साबित करने के लिए कि हमें दोबारा जिंदा करना कुछ मुश्किल नहीं है। जब इतने बड़े बड़े काम हमने किए हैं तो फिर दोबारा तुम्हें बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो इससे इस दलाइल कुदरत थे। अब आगे शिरक के रद्द के ऊपर पूरी तफसीली अल्लाह ताला ने बहस की है कि तुम शरीक ठहराते हो, तो उस पर दलाइल से इसको रद्द फरमाया। किताब दूसरी पढ़ ली। चलो आप लोग छुट्टी